السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بادشاہ کا جانشین۔ بہت عرصے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں تیر چلائیں۔ وہ تیر جہاں گریں انہیں ان جگہوں پر رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا گرے اور انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس ایک بندریا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بندریا سے ہی شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ایک اس کا جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی ان 3 امتحانوں میں پورا اترے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے یہ مطالبہ کیا کہ شہزادی کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کریں۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ 7 شہزادے اس قدر پریشان تھے کہ وہ بلک پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، تمہاری وجہ سے میں کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی وہ بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ آخر بات کیا ہے۔ تو بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس مسئلے سے خود نبٹ لے گی۔ شہزادے نے تنزیہ کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آ پہنچا۔ شہزادوں نے ایک کے بعد دوسرے کپڑے پیش کیے اور ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آتا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا کی باری آئی اور اس نے اپنے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر بیش قیمت جواہرات ٹنکے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظار کرو، میں تمہارے گھروں میں آؤں گا اور تمہارا کھانا کھا کر دیکھوں گا کہ کس کے گھر میں سب سے اچھا کھانا پکا ہے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ پھر اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور دوبارہ سے چیخنے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
اور بالآخر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریہ کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ جھوٹ موٹ سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا، اور جب اس نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اٹھا اور یہ دیکھنے گیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریہ کی کھال اتار رکھی تھی، اور وہ جو عام طور پر پہنے رہتی تھی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے اور پریوں کو بلا رہی ہے، اور ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ پری کتنی خوبصورت ہے، تو اس نے اس بندریہ کی کھال جلانے کا فیصلہ کیا۔ بندریہ نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور بہت پریشان ہوئی۔ وہ اور دوسری پریاں غائب ہو گئیں اور دعوت کے لیے تیار کھانا چھوڑ گئیں۔ جب بادشاہ نے ساتوں شہزادوں کی دعوتوں کے لیے تیار کیے ہوئے کھانے کا ذائقہ لیا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ مزیدار قرار دیا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کے جھونپڑے پر گیا جہاں وہ بندریہ سے ملا تھا اور جو پری نکلی تھی۔ جب اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری دیکھی ہے تو اس نے کہا کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ اس سے وہ پری اس شہر سے آزاد ہو گئی جو اس بوڑھی عورت نے، جو در حقیقت ایک جادوگرنی تھی، اس پر کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالکل وقت پر ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ اس پری کو خوبصورت ترین قرار دیا گیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین نامزد کیا گیا۔ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing